مچلتی ندیاں، لہلہاتی چاول کی کھیتیاں، چائے اور اگرود کے فارم، ہر طرف پھیلے ساگ، بانس اور شیشم کے جنگلات آسام کو بہت حسین بنا دیتے ہیں۔ مگر ان حسین منظروں کے پیچھے ایک کڑوی سچائی بھی ہے، اور یہ سچائی ہے غریبی کی، بے روزگاری کی، الٹریسی کی، لیک آف پراپر میڈیکل ہیلپ کی، ہر سال بلا ناغہ آنے والی نیچرل کیلمٹیز کی، اور پھر اپنے عزیزوں کی لاشوں پہ رونے کی، سرکاری مدد کے انتظار میں مہینوں کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے کی۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ جو مٹی اتنا سب کچھ پیدا کرتی ہو، وہ ایسے سپوت نہ پیدا کرے جو اس ہوپلیس ماحول کو تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ چنانچہ ناگاؤں ڈسٹرکٹ کے چھوٹے سے گاؤں علی نگر میں ایک کسان کے گھر ایک ایسے شخص نے جنم لیا جس نے طے کیا کہ اس کی آنے والی نسلیں اس عذاب کو نہیں جھیلے گی۔ اس کے پڑوس کی عورتیں بچے کو جنم دیتے ہوئے دم نہیں توڑیں گی، اور اس کے گاؤں کے بچے صرف اسکول نہ ہونے کی وجہ سے ان پڑھ نہیں رہیں گے۔ یہ خواب اس نے اس وقت دیکھنا شروع کیا جب اس کے ہاتھوں میں کدال تھی اور تیز دھوپ میں ہل جوتنا اس کا مقدر۔ ان مشکل حالات نے اس کے ارادوں کو اور مضبوط کر دیا۔ اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے وہ آسام کو چھوڑ کر سپنوں کی نگری ممبئی چلا آیا۔ یہاں اس نے دن رات ایک کر کے اس بزنس امپائر کی بنیاد رکھنی شروع کی جسے دنیا آج اجمل گروپ آف کمپنیز کے نام سے جانتی ہے، اور اس شخص کو دنیا حاجی اجمل علی کے نام سے پہچانتی ہے۔ حاجی اجمل علی نے اگرود اور عطر کے چھوٹے موٹے کاروبار کو دھیرے دھیرے وہ اونچائی عطا کی کہ آج خوشبو کی دنیا کا بہت ہی فیمس اور ریلائبل برانڈ بنا دیا۔ آج اگرود اور دہنالود کے ورلڈ وائڈ سب سے بڑے کاروبار کا سہرا اجمل گروپ کو ہی جاتا ہے۔ اجمل کے سینکڑوں پرفیومز دنیا بھر میں پھیلے اجمل کے شو رومز میں خوشبو کے چاہنے والوں کی پہلی پسند بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرفیوم انڈسٹری کے موسٹ پریسٹیجیس فیفی انٹرنیشنل ایوارڈ کی جیوری کئی کیٹیگریز میں اجمل کو ایوارڈ آف ایکسیلنس سے نواز رہی ہے۔ حاجی اجمل علی کو جتنی ترقی ملتی گئی، مالک کا اتنا ہی شکر ادا کرتے ہوئے غریبوں، درد مندوں، بے سہاروں کی مدد کرتے گئے۔ آج اجمل کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے بینر تلے ماڈرن ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، کمیونٹی اپلفٹمنٹ، امپلائمنٹ جنریشن اور ویمن امپاورمنٹ کی فیلڈ میں بھرپور کام کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، لفظ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی لگتا بہت ہی ہائی ساؤنڈنگ کوئی الفاظ ہے انگریزی، جو سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں وہی جو ہے اس کو صحیح طرح سے انٹرپریٹ کر پائیں گے، مگر اس کی جڑیں اس سیدھے سادھے دیسی شخص کے دلوں میں ہیں جس کا نام تھا حاجی اجمل صاحب، جن کا سفر آسام کے اس علاقے سے ہوا جہاں پر ہماری سرکاروں نے 64 ایئرز میں مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ اس کا رول ماڈل اگر کوئی ہے تو اجمل انڈسٹریز ہاؤس ہے۔ کیوں یہ رول ماڈل ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اسٹیٹس کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر اور اپنے کمیونٹی کے لوگوں کے لیے جو انہوں نے بہت زمانے سے کام شروع کیا ہے۔ جب اجمل ہاؤس اتنا بڑا امپائر نہیں تھا، شروعات تھی، تب سے انہوں نے خدمت خلق کا جو ایگزامپل دیا ہے، تو میرے حساب سے ایک معیاری اور مثالی کارپوریٹ ہاؤس ہے۔ حاجی اجمل علی کے سوشل کاموں کو ان کے جانشینوں نے نہ صرف اپنایا بلکہ ان کو سسٹمیٹک طریقے سے پھیلانا شروع کر دیا۔ اجمل برادران نے مولانا بدرالدین اجمل کو ان کاموں کا ذمہ دار بنایا۔ بعد میں جب کام کا دائرہ اور بڑھا تو سراج الدین اجمل کو بھی اس کاز کے حوالے کر دیا۔ مولانا بدرالدین نے سب سے پہلے سن 1982 میں مرکز المعارف نامی NGO کی شروعات کی۔ یہ وہ دور تھا جب آسام میں مسلمانوں کے سامنے بہت سے چیلنجز سر ابھارے کھڑے تھے۔ سن 1983 میں نیلی میں بھیانک کمیونل رائٹس ہوئے، سینکڑوں مسلمان قتل ہو گئے، ہزاروں پریوار بے گھر اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے۔ سن 1993 میں ایک بار پھر کمیونل وائلنس میں مائنورٹیز کے خون کی ہولی کھیلی گئی۔
اس بار تو ریفیوجی کیمپس میں بھی وہ محفوظ نہیں تھے۔ آج 20 سال گزر جانے کے بعد بھی ہزاروں پریوار انہی کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سرکار کے ناکافی ریسورسز دیکھتے ہوئے مرکز المعارف نے ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے ساتھ ان فسادات میں یتیم ہونے والے بچوں کے لیے آرفنیج قائم کیے تاکہ کم از کم ان معصوموں کا فیوچر برباد ہونے سے بچایا جا سکے۔ ان یتیم خانوں کو صرف سر چھپانے کا آسرا بنانے کی بجائے اجمل نے انہیں ایک آئیڈیل ٹریننگ سینٹر بنایا۔ آج مرکز کے اندر لڑکے لڑکیوں کے کل 6 یتیم خانے چل رہے ہیں۔ ان میں فسادات کے علاوہ نیچرل کیلامٹیز کے دوران یتیم ہونے والے بچوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، اس لیے کہ بارش کے قہر اور برہم پتر ندی کے سیلاب کی وجہ سے ہر سال باڑھ میں کئی گاؤں کے گاؤں بہہ جاتے ہیں۔ ایسی ایمرجنسی میں لوگوں کی مدد کرنا اجمل کا مستقل کام ہے۔ بدرالدین اجمل صاحب سے بہت مدد کیا ہے، ابھی تک کر رہا ہے، اور ہمارا چھوٹو لڑکا بچہ کو پڑھائی لکھائی سیکھنے کے لیے مدرسہ میں یتیم مدرسہ میں لے کر کے اس کو سکھائی کر رہا ہے۔ ابھی ہمارا لڑکا بچہ کوئی تھوڑا سیکھ رہا ہے۔ مرکز المعارف نے آسامی مسلمانوں کے تعلیمی پچھڑے پن کو سامنے رکھتے ہوئے آسامی اور انگلش میڈیم کے اسکول اسٹیبلش کرنے کے لیے باقاعدہ مرکز اکیڈمی بنائی، گرلز اور بوائز کے لیے سیپریٹ ریزیڈینشیل اسکولیں قائم کی، پڑھائی کے ساتھ ہر اسٹوڈنٹ کو کمپیوٹر لٹریٹ بنایا، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ماحول تیار کیا۔ یوگا، کراٹے، فٹ بال اور NCC میں یہاں کے بچوں نے کئی ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے مارننگ مدرسہ شروع کیا تاکہ انہیں اسلامک اور مورل ایجوکیشن سے لیس کیا جا سکے۔ فی الحال پورے نارتھ ایسٹ میں 900 ایسے مکاتب جاری ہیں جن میں 1 لاکھ سے زیادہ بچے داخل ہیں۔ مولانا بدرالدین اجمل نے اپنے والد کے ذریعے چل رہے فلاحی کاموں کو آرگنائز کرتے ہوئے ویڈوز، ہینڈیکیپڈ اور فائنینشلی پریشان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے منتھلی ایڈ اسکیم شروع کی۔ اس کے لیے مرکز المعارف کی آفس میں باقاعدہ ایک کاؤنٹر کھولا جہاں ہر سماج، مذہب اور ذات کے لوگ یکساں طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کسی ضرورت مند سے بھید بھاؤ یہاں کا دستور نہیں۔ مرکز المعارف کا جو کام کا ان کا میدان ہے وہ بہت بڑا ہے۔ میں مرکز المعارف سے پچھلے 20 سال سے متعارف ہوں، اور ان کا طریقہ کام بھی بڑا عمدہ ہے۔ انہوں نے ہر فیلڈ میں مرکز المعارف کے مادھیم سے کام کیا ہے، کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ یہ کرتے رہیں گے۔ Actually, where the Markaz al-Ma'arif is working, the character of that place has been changed. It has been so many development works that its economy is changed, plight of the people of the changed, and it is not concentrated in one places. Its activities encompasses many places in Assam, and its vicinity also. It will extend its activity more from time to time. اسی طرح حاجی اجمل علی کو گاؤں کی ان عورتوں کی فکر تھی جو کمپلیکیٹڈ ڈیلیوری کے وقت اکثر جان گنوا بیٹھتی۔ چنانچہ پہلے تو ہوجائی میں انہوں نے سن 1986 میں ایک میڈیکل ڈسپینسری شروع کی، پھر بعد میں لوگوں کی بڑھتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سن 1995 میں اپنے والد کے نام سے حاجی عبدالمجید میموریل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کا آغاز کیا۔ اس ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا انوگریشن نوبل لاریٹ مدر ٹیریزا کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ آج اس ہاسپٹل میں چیریٹیبل OPD فری آف کاسٹ اپنی سروسز فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح ویل اکوپڈ آپریشن تھیٹرز، راؤنڈ دی کلاک کیجویلٹی، ICU، NICCU، ایڈوانس لیپروسکوپک سرجری سسٹم، microscopic eye and ENT investigation and surgery, laboratory with autoanalyzer and blood bank, video endoscopy, radiology with X-ray, CT scan, ultrasonography and color Doppler, physiotherapy unit, computerized eye testing, TB clinic with free anti-TB drugs, MTM and spinometry جیسی اکثر میڈیکل سہولتیں یہاں دستیاب ہیں۔ ان سہولتوں کے علاوہ
यहाँ डॉक्टरों की एक कमिटेड टीम बड़े सिटीज और बड़े पर्क्स को छोड़कर इस छोटे से गांव में दिन रात मरीजों की खिदमत में लगी है। ये सारी चीजें मिलकर इस हॉस्पिटल को एशिया के सबसे बड़े रूरल हॉस्पिटल्स में से एक बना देती हैं। एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया है जिसको आप देखते ही रह जाएंगे, और वहाँ पर वो हॉस्पिटल इलाज करता है उन लोगों का जिनके पास खाने को पैसे नहीं होते हैं, जो न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, और उनको राजाओं की तरह वो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देती है। वो नज़रिया जो है आप देख ले एक मरतबा तो आपको यकीन हो जाएगा कि अगर दुनिया चलेगी तो सिर्फ इसी एहसास पे चलेगी। उस वक्त उन्होंने हॉस्पिटल का प्रोग्राम लिया जबकि हमारा हॉस्पिटल का जो प्रोजेक्ट था उसका 10% भी एसेट हमारी पूरी कंपनी का नहीं था। ये उनकी हिम्मत की बात थी। उन्होंने कहा मैं गरीबों के लिए इरादा करूंगा तो अल्लाह मेरा इरादा पूरा करेगा, और उसी के हिसाब से ये भी नहीं सोचा उन्होंने कि पैसे आएंगे या क्या होगा। हमारी एक ज़मीन थी टाउन के अंदर, उन्होंने उसके अंदर एक छोटा सा शेड बना हुआ था, उसी के अंदर उन्होंने कहा बस अल्लाह के भरोसे पर शुरू करो फिर अल्लाह देने वाला है। और वो ओपीडी शुरू हुआ और आज 15-16 साल के अंदर 20-22 लाख के करीब लोगों ने उस हॉस्पिटल से फायदा उठाया। हाजी अजमल अली अब हमारे दरमियान नहीं है, मगर उनकी जिंदगी की किताब का एक एक वर्क हमारे सामने मेहनत, लगन, इंसान दोस्ती के न जाने कितने बाब खोल देती है। उन्हीं के जरिए चलाए चरागों की रोशनी के सहारे अजमल फैमिली उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा करने में लगी है। हाजी अजमल अली साहब हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज देखना चाहते थे, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के लिए 350 बेड के हॉस्पिटल की शर्त है, इसीलिए एक्स्ट्रा 250 बेड के लिए बिल्डिंग का काम काफी हद तक पूरा हो चला है। इसी तरह नर्सिंग कॉलेज भी स्टार्ट किया गया है। इस कॉलेज को तमाम तर लेटेस्ट लैब्स और दूसरी मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के साथ चलाया जा रहा है। साथ ही ग्वालपाड़ा में अल सलाम हॉस्पिटल, मोइराबारी में अहक हॉस्पिटल, बदरपुर हॉस्पिटल के अलावा भी कई सैटेलाइट हॉस्पिटल्स हम हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। हाल ही में एक मोबाइल हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है ताकि अगर किसी वजह से दूर दराज के पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकें तो हम उनके पास पहुंचे। इसमें इमरजेंसी के वक्त ऑपरेशन की पूरी फैसिलिटी मौजूद है। कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिनों से हम लोग हैं, इनकी दुआओं से, हम लोगों ने गरीबों की दुआओं से, और जितनी दुआएं हमें मिली है हम उतना और मेहनत करने लगे हैं कि भाई और चाहिए, हमें और चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब का जो पहले दिन से सपना था कि एक ना एक दिन इसको इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज बनना है, वो उस लाइन पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 110 बेड अभी चल रहा है, और तकरीबन 6-7 महीने के अंदर 250 बेड और आ जाएंगे, 350 बेड हो जाएंगे। तो एक मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी पूरी हो जाएगी। ज़मीन हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। तो एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ आसाम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया है। हेल्थ केयर के साथ अजमल के दूसरे काम भी बाकायदा जारी रहे। सन 1994 में मदरसा ग्रेजुएट्स के लिए अंग्रेजी जबान सीखने का एक सेंटर मरकजुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के नाम से शुरू किया गया। यहाँ 2 साल कोर्स डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिजाइन किया गया। अब तक 18 बैचेस कामयाब होकर दुनिया भर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुंबई में जारी MMERC आज खुद एक रजिस्टर्ड इदारा